میں جب بیوہ ہوئی تو ماں بننے والی تھی۔ سسرال والوں نے مجھے مائکے نہ جانے دیا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب ساس ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی اور وہی میرے سارے خرچے بھی اٹھاتی، مگر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی کہ جب بھی ڈاکٹر میرا الٹرا ساؤنڈ کرتی تو مجھے نیند آ جاتی، میں بے ہوش سی ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا، جب الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ کھلا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کیمرے میں دیکھا کہ میری ساس اور ڈاکٹر۔ میں بہت حسین تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ ربیہ، تم کالج جاتی ہو تو آج کے بعد چادر اوڑھ کر جایا کرو۔ اماں نے مجھے اپنی چادر تھماتے ہوئے کہا تو میں نے منہ بنا لیا، اماں میری کوئی سہیلی چادر نہیں لیتی، میں چادر میں کوئی ماسی لگوں گی کام والی۔ میں نے اماں سے کہا، دیکھو ربیہ بیٹا، تمہاری دوسری سہیلیاں تم جیسی حسین بھی تو نہیں ہیں، اور پھر ان کے باپ بھائی زندہ ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ تم کالج والے دوپٹے میں جاتی ہو، کالج تو مجھے فکر ہوتی ہے کہیں کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے تم پر۔ اماں نے کہا تو میں نے یونیفارم کے اوپر اماں کی دی ہوئی چادر اوڑھ لی اور آئینہ دیکھا، سیاہ چادر نے تو تمہارے حسن میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ربیہ بیٹا، تم ایسا کرو کہ چادر کے پلو سے راستے میں نقاب کر لیا کرو۔ اماں نے مجھے دوسری نصیحت کی تو پھر منہ بنا کر میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہیں۔ لیکن ہم اپنی جتنی چاہیں حفاظت کر لیں، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن کالج جاتے وقت ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے سے گزری اور بارش کی وجہ سے جو پانی جمع تھا وہ ٹائر کی وجہ سے میرے یونیفارم میں لگ گیا۔ میں نے اٹھا کر ایک پتھر جلدی میں گاڑی کو مارا غصے سے، تو میں نے دیکھا کہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی اور اپنی اس حرکت پر میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کیا۔ گاڑی سے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان برآمد ہوا، جس کا لباس اور گاڑی چیخ چیخ کر اس کے دولت مند ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی محترمہ، وہ شخص بولا، تو میں تو جیسے اسے دیکھ کر ایک لمحے کو کھو سی گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اور لمحہ ایسا کہ دل موہ لینے کے اندر جیسا کہ دیکھنے کو دل چاہے۔ یہی حال مقابل کا بھی تھا، وہ بھی جیسے میرے حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ بس یہی ہماری ملاقات تھی۔ پھر روزانہ وہ میرے راستے میں کھڑا رہتا، اپنی ایک بڑی سی گاڑی سے ٹیک لگائے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے روک کر اظہار محبت کر ڈالا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی جس میں محبت کا احساس حسین لگتا ہے۔ میں نے اس کی محبت قبول کر لی۔ پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اماں کی ساری نصیحتیں فراموش کر دی تھی۔ اس کا نام منیب تھا۔ وہ اپنے علاقے کے سردار کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، بہت بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کمتر لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، دیکھو یار، میرے والدین نہیں مانیں گے، وہ میری شادی اونچے خاندان میں کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پہلے میں تم سے نکاح کر لوں، پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے۔ اور اسی شام اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ پھر ایک ماہ میں نے اس کی سنگت میں گزارا۔ وہ زندگی کے یادگار دن تھے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میں نے منیب کو بتایا۔ وہ بہت خوش ہوا اور پہلے میری اماں کے پاس آیا میرا ہاتھ مانگنے کے لیے، لیکن میری اماں نے انکار کیا کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ پھر مجبوراً ساری سچائی مجھے اماں کو بتانی پڑی، تو میری اماں پریشان سی ہو گئی، یہ کیا کیا تم نے ربیہ؟
کیسے یقین کر لیا تم نے ایک سردار کے بیٹے پر؟ اماں نے کہا تو میں نے اماں کو سمجھایا کہ منیب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے والدین سے ملوانے حویلی لے کے جانا چاہتا ہے۔ اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے منیب مجھے اپنی حویلی لے گیا تو مجھے دیکھ کر اس کے والدین منیب پر بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اگر تم نے اس کو طلاق نہیں دی تو ہم تمہیں ساری جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ منیب بہت پریشان سا ہو گیا۔ وہ مجھے واپس شہر لے کے آیا اور مجھے وہاں کے ایک فلیٹ میں رکھا تھا۔ کہنے لگا وہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہے، لیکن میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن منیب گھر پر نہیں تھا تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے ساس اور سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں منیب کا پیچھا چھوڑ دوں ورنہ وہ میری ماں کو جان سے مار دیں گے اور میرے بچے کو بھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں منیب کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، میں منیب سے نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ہم نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر بعد میں منیب سے رابطہ کر لوں گی، بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں بہت اداس تھی، مجھے منیب کی یاد آتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ ایک ماہ گزر گیا، میرا منیب سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ منیب کے والدین کہیں ہمیں مار نہ دیں اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے منیب مجھے تلاش کرے گا۔ ہم ماں بیٹی نے ان کے خوف سے کہ کہیں سردار لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں، اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس ماحول سے واقف تھے، یہاں کی گلیوں، بازاروں، ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خبر منیب کی موت کی خبر تھی۔ سردار شاہ نواز کا اکلوتا بیٹا منیب شاہ نواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی منیب سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت نے موقع نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے منیب کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ ایک ماہ مزید بیت گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہ نواز اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر میں چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا گیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی رکشے میں۔ اب میں اور اماں پریشان تھی۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہ نواز کے آدمی آئے اور مجھے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا تھا بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ دو خواتین بھی تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے مجھے منیب لائے تھے، یعنی اس مرتبہ بھی مجھے حویلی میں لے جایا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ان دو عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کر حویلی کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے بے عزت کیا تھا، آج وہ پھولوں کا ہار لیے میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی
ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تم ہمیں دینے جا رہی ہو۔ ہمارا بیٹا تو نہیں رہا۔ اور ہم خون کے آنسو روتے رہے، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ منیب نے تم سے نکاح کیا تھا۔ اب ہمیں یہ مت کہنا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ سردار شاہ نواز مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ سب جھوٹ ہو، یہ سب سچ ہے۔ منیب کی نشانی کی میں نے جان سے زیادہ حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کیا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے، میں نے کہا تو میری ساس دیکھ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا اور اپنے بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ سب میں اعلان کروا دیا گیا کہ یہ منیب کی منکوحہ تھی اور بہت جلد ہمارا وارث اس دنیا میں آنے والا ہے، اور ہمارے نکاح کی تصویر سب کو دکھائیں۔ مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے۔ منیب کا نام مل گیا۔ مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو منیب کا تھا، اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میرے ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جن کا نام شازیہ تھا۔ ڈاکٹر شازیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اسی الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر شازیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی، مگر پھر میں نے سوچا شاید اس حالت میں نیند کچھ زیادہ ہی آ جاتی ہے۔ خیر آنکھیں ملتے ہوئے میں الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری ساس وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور خوشی سے جھوم گئی۔ وہ یہی تصدیق چاہتی تھی کہ واقعہ ہی بیٹا ہے یا میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ بیٹا ہی ہے، تو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے پرس سے نکالے اور میرے سر پر وارنے لگی، پھر باہر آ کر سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب میری ساس مجھے ہر 15 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے کر آنے لگی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، جب بھی ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر آتی تھی تو مجھے نیند آ جاتی، اور اب مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا تھا کہ مجھے میری ساس اسی ڈاکٹر کے پاس کیوں لاتی ہیں اور میں یہاں آ کر سو کیوں جاتی ہوں۔ میں نے ساس سے کہا کہ مجھے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، تو میری ساس کا رنگ فاق ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ برسوں سے ہمارا علاج کر رہی ہیں اور ہم انہی سے علاج کرواتے ہیں، اور تمہارا علاج بھی انہی سے ہوگا۔ میری ساس کی اس بات نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلی مرتبہ جب میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئیں تو میں نے سوچا کہ موبائل میں ویڈیو آن کر کے دیکھوں گی کہ میرے جانے کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوتا کیا ہے، اور مجھے نیند کیوں آتی ہے، اور میری ساس کا کیا راز ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے۔ بس اسی مقصد کے لیے جب میں الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ڈاکٹر شازیہ کی نظروں سے چھپ کر پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، اور میں پھر سے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا جو ڈاکٹر شازیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی اور میری ساس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی موبائل اپنے پرس میں ڈال دیا اور سوچا کہ میں گھر جا کر ویڈیو دیکھوں گی سکون سے۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر آ کر کمرہ لاک کیا اور ویڈیو دیکھنے لگی تو ویڈیو میں جو مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان سر پر گر گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے وہ سچ تھا یا میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ویڈیو بار بار دیکھی اور میں تقریباً ساری رات ویڈیو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں ویڈیو پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ ویڈیو کی آواز بہت کم تھی، لیکن جو منظر میرے سامنے تھا اس کو جھٹلانا بھی مشکل تھا، اور اس بات پر یقین کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، بلکہ یہ تو ناممکن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساس کو اس بارے میں پتہ ہے کہ ان کے باہر بیٹھے رہنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں کیا ہوتا ہے اور کون آتا ہے۔ میرے سو جانے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا تو اس میں میری ساس کا برابر کا ہاتھ ہے، یا میری ساس بالکل لا علم ہے اس سارے معاملے سے۔ میں اب دن گن رہی تھی کہ کب میں ڈاکٹر شازیہ کے پاس جاؤں۔ اسی دوران میں نے کئی بار بہانہ بنا کر الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے کی ضد کی، لیکن میری ساس نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھنے دیا۔ میں نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہے، بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا صحیح نہیں ہے۔ جب میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی تب تم چیک اپ کروا لینا آرام سے۔ میری ساس جب یہ بول رہی تھی تو میں نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے کہ اسے کتنا حقیقت کا علم ہے اور کتنا نہیں۔ بڑی مشکل سے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کا وقت آیا تو اس بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو، لیکن میرا خود پر بس نہیں تھا، اور پھر سے میں سو گئی۔ آج بھی میں نے کیمرہ ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا، اور وہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے پچھلی بار دیکھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آوازیں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی مرتبہ جب میں گئی تو میں نے شروع میں ہی ڈاکٹر شازیہ کو جان لیا اور ان سے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سو جانے کے بعد بند کمرے میں کیا کرتی ہیں اور کون آتا ہے کمرے میں۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر شازیہ کا رنگ اڑ گیا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ ایک لمحے کو کچھ بول ہی نہیں پائی، اور پھر مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور تمہارا وہم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ جب ڈاکٹر شازیہ صاف مکر گئی تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ساری ویڈیو انہیں دکھائی۔ ویڈیو دیکھ کر ڈاکٹر شازیہ جیسے حواس باختہ ہو گئی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میری ساس اندر آ گئی۔ میری ساس کو دیکھ کر ڈاکٹر شازیہ کچھ بول نہ سکی، اور انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بھی خاموش رہنے کا کہا۔ اس دن مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند کیوں آتی تھی یہ وجہ بھی میں جان گئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، بلکہ مجھے جان بوجھ کر سلایا جاتا تھا انجیکشن کے ذریعے۔ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر 15 دن بعد لگانا ضروری ہے۔ آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو آج مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاش کرنے لگی جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن گن کر گزارا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر شازیہ نے بس اتنا کہا کہ اس بات کا ذکر اپنی ساس سے نہیں کرنا، بلکہ اس بات کا ذکر تم کسی سے بھی نہیں کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ میری جان کیوں جائے گی؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی۔ حویلی میں میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کے لیے، تو پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر شازیہ سے کرنے والی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور میں حویلی واپس آ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں ڈاکٹر شازیہ کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی ڈیٹ میری ڈیلیوری کی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے فوراً ہسپتال داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری کر دی۔ میری ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں جلے پیر کی بلی کی طرح ہسپتال کی راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اسی لیے ان کی ایسی حالت تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا
اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا۔ میں تو کسی اور ہسپتال میں تھی، ہسپتال نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی، اور کمرہ بالکل خالی تھا، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور میرا بچہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی، اور درد کی وجہ سے میرا ذہن بھی کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، یعنی میری آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر منیب کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ منیب، آپ زندہ ہیں؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں، میں زندہ ہوں، اور تمہارے لیے زندہ ہوں، وہ محبت سے بولا۔ پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا۔ میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی۔ یہ سب میری پلاننگ تھی، تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائی نے تمہیں اغوا کر لیا ہے، اور وہ تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور میرے بچے کو بھی۔ بس یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک مظلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو، وہ قیمتی ہوتی ہے۔ کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے، وہ بھی اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل والدین سے اٹھ گیا۔ میں تو درختوں کے سبز پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ سبز پتوں کے اندر بھی زندگی ہے، جب تک کہ وہ قدرت کی طرف سے خود خشک ہو کر گر نہ پڑے۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور لڑکی بھی وہ جو میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کی تم سے نفرت تو مجھے سمجھ میں آتی تھی، لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو بھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور پلاننگ کی، اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین میری آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہماری خاندانی ڈاکٹر شازیہ میرے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر شازیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پلاننگ میں ڈاکٹر شازیہ نے میری امی سے کہا کہ ماں یا بچے میں سے صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے، تو میری اماں نے کہا کہ بچے کو بچائیں، ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ڈاکٹر شازیہ سے بولنے کو کہا تھا، اور اسی لیے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر ہسپتال کا یہی اصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر شازیہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ کی بہو مر چکی ہے، اور اسے روپوش کروا دیا گیا ہے۔ ہسپتال سے اب میرے ماں باپ کی نظر میں مر چکا ہوں، اور میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں امریکہ۔ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم امریکہ جا کر بہت خوش رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری اور اولاد ہو جائے گی، اور وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میرا میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ منیب کی ساری سچائی سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ لیکن میں نے اس سے شکوہ کیا کہ اس کے بغیر یہ وقت میں نے بہت اذیت کا گزارا۔ اس کی یاد میں اور اس کا بچہ بچانے کے غرض سے میں روتی بھی نہیں ٹھیک سے۔
کہ کہیں تمہاری آخری نشانی بھی ختم نہ ہو جائے۔ تمہاری نشانی کو صحیح سلامت دنیا میں لانے کے لیے میں نے اپنے آنسوؤں پر بھی قابو رکھا۔ منیب نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کی کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کے غم میں نڈھال تھے۔ میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو معاف کر دے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ مجبوراً مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا، وہ بھی منیب سے چھپ کر۔ میں نے فون پر ہی میرے سسر کو بتایا کہ منیب زندہ ہے، اس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی اور وہ مجھے امریکہ لے کر جانا چاہ رہا ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ لوگ یہاں آ جائیں اور منیب سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیں۔ میری ساس سسر فوراً دوڑے چلے آئے، انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے منیب سے معافی مانگی اور میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملا دیا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میری ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بے حد محبت دینے لگے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی، اس کی وجہ سے میری قدر ان کی نظر میں بڑھ گئی اور آج میں ان کے ساتھ اس حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔